بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر آباد ساگر لا کے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج ایک خاص مختار نامہ کے متعلق آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ اسپیشل پاور اٹارنی جو روٹین کے جو مختار نامہ جات ہوتے ہیں یا پاور اٹارنی ہوتے ہیں اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستانی لوگ مختلف ممالک میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، جا کے وہاں نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس کے فیملی ممبرز پاکستان میں ہوتے ہیں، جبکہ وہ خود کہیں یہ خاص طور پہ گلف کنٹریز میں جا کے جو اپنی نوکریاں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوران نوکری یا وہاں رہائش کے دوران جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان منگوانا ہوتا ہے، یا سم ٹائم کچھ لوگ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں اگر وہاں ہی اس کو دفن کر دیا جائے۔ خاص طور پہ یہ سعودیہ کے میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہ پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہاں ہی اس کو دفن کر دیں تو یہ اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے کہ پیچھے اگر کوئی وڈو ہے، کوئی وارث ہے یا کوئی پیرنٹس ہیں اس کے، تو ان کی طرف سے ایک مختار نامہ خاص تیار کیا جاتا ہے جو کہ اب وہاں موجود کسی شخص کے حق میں ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ وہ اس متوفی کی بیوہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ ادھر جس کنٹری میں اس کا انتقال ہوا ہے، دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، قطر میں، بحرین میں، کویت میں، خاص طور پہ ہمارے زیادہ پاکستانی بھائی جو ہیں عرب ممالک میں ہیں، اسی لیے زیادہ تر اس حوالے سے یہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ گلف کنٹریز میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ مختار نامہ اس کی وڈو کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے، جو کہ آدھا عربی میں اور آدھا انگلش میں ہوتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے وڈو یا جو بھی اس کے وارث ہوں گے متوفی کے، وہ وہاں اپنی طرف سے کسی کو مختار مقرر کرتے ہیں، جو کہ اس مختار نامے ڈاکومنٹ کے یعنی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہاں جا کے وہ جو بھی محکمہ ہے وہاں وہ اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کر سکتا ہے۔ اور وہ چونکہ وہ جب بھی وہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ اس کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے اور پھر انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی وارثان آئیں جو کہ اس کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس ڈیڈ باڈی کو ریسیو کریں۔ اگر تو وڈو خود جائے گی، وہاں چلی جائے، یا جو بھی وارث ہے وہ خود چلا جائے، جا کے وہ اس کو ریسیو کر لے اور اس کو لے آئے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں جا سکے گی یا نہیں جاتی ہے تو وہ اپنی طرف سے وہاں ایک مختار مقرر کرتی ہے، وہ مختار کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی یعنی نگرانی میں یہ اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرے اور اس کو یا پاکستان بھیج دے یا خود لے آئے، یا اگر یہ وڈو اجازت دے تو وہ جس ملک میں بھی ہو وہاں بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ سم ٹائم کیونکہ اس کی شفٹنگ کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ کافی سارے ہوتے ہیں، جو کہ پھر کوئی اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ریسیو کر کے وہیں دفن کر دیا جائے۔ تو اس پاور اٹارنی میں ہی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی ایسٹس بھی وہاں ہوتے ہیں، کوئی گاڑی ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، یا انشورنس ہے، یا کوئی سیلری ہے، یا کوئی گریجویٹی ہے، اگر کسی محکمے میں جاب کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ ہے، یا کوئی اس کا زیور یا کوئی بھی چیز ہے جو اس کے اثاثے ہیں وہاں، تو وہ بھی اسی پاور اٹارنی میں وہ اس جو مختار مقرر کیا جاتا ہے اس کو اس کا بھی اختیار دے دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کے علاوہ یہ اس کے جو بقایا جات ہیں وہاں ادارے میں، محکمے میں، یا کوئی اس کا بینک اکاؤنٹ ہے، یا اس کی کوئی انشورنس پالیسی ہے، گاڑی ہے، زیور ہے، الیکٹرانکس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بارے میں بھی اسی پاور اٹارنی میں مینشن کر دیا جاتا ہے، جو کہ پھر وہ مختار ہوتا ہے جو ادھر موجود ہوتا ہے، وہ اس پیچھے وارثان کی وڈو کی غیر موجودگی میں وہ اسی کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق وہ یہ ساری چیزیں وصول کرتا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کرتا ہے،
اگر پاکستان بھیجنی ہے تو پاکستان بھیج دیتا ہے، اگر وہاں ہی دفن کرنا ہے تو وہیں دفن کرتا ہے۔ یہ خصوصی نوعیت کا ایک مختار نامہ خاص ہوتا ہے جو کہ آدھا عربی میں اور آدھا انگلش میں لکھا جاتا ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو متوفی ہے، جو وہاں انتقال کر گیا ہے، اس کے پیچھے وڈو کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں وہ نابالغ ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کے وہاں اثاثہ جات بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی لازم بات ہے کہ جو شرعی وارثان ہیں اس میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جانا ہوتا ہے۔ تو پھر چونکہ اگر وہ نابالغ بچے ہیں تو پھر وہ وڈو کو ان کا گارڈین سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے یہاں کی عدالت سے۔ تو وہ کورٹ کا جو گارڈین سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ساتھ لگا کے تو وہ اس کے ساتھ وہ بھیجنا پڑتا ہے کہ اگر اس کے متوفی کے وارثان ہیں اور وہ نابالغ ہیں تو وہ اس کی مدر جو ہے وہ ان کی گارڈین بن جاتی ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے اگر اس کے بچے ہیں وہ بالغ ہیں تو وہ مختار نامے کو وڈو کے ساتھ وہ بھی سائن کرتے ہیں کہ بطور بالغ اولاد کے اور بطور بالغ وارث کے، تو وہ پھر ان کے سگنیچرز کے ساتھ اور بچوں کی جو والدہ ہوتی ہے ان کے سگنیچر کے ساتھ جو بھی اس کے وارثان ہیں اس تمام کے سائن ہوں گے۔ اگر وہ بالغ ہیں تو وہ پھر مختار نامہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی میں ہے یہ، اسی دوران میں اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو پھر اس کے لیے وڈو کو، والدہ کو گارڈین سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ اس گارڈین سرٹیفکیٹ کی موجودگی میں یا اس سرٹیفکیٹ کے یعنی قانون کے مطابق پھر وہ ان نابالغان کا حصہ بھی جو بھی متوفی نے ادھر بطور یعنی اپنے ایسٹ چھوڑے ہوتے ہیں وہ اس کو وہ خود ہی ریسیو کر لیتی ہے، اور جو بھی عدالت نے اس کو اس کے متعلق ہدایات دی ہوتی ہیں وہ پھر اس طرح اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا مختار نامہ خاص ہے جو کہ باہر کے ممالک میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے دوران سروس، نوکری، ڈیوٹی، تو ان کے وارثان کی طرف سے ادھر کسی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس متوفی کی میت کو یا پاکستان لائے یا وہیں اگر وڈو یا وارثان اس کے اجازت دیں تو وہیں دفن کر دیں۔ تو وہ اس کے لیے لازم بات ہے کہ قانون کے مطابق کسی کو اختیار دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس اختیار کو استعمال کر کے وہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ مکمل کرتا ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ وقفے وقفے سے اس طرح کی ویڈیوز بھیجتا رہوں گا۔ میں یعنی مجھے مختلف جو سابقہ ویڈیو ہے اس میں کامنٹس بھی آ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں کویسچن بھی کر رہے ہیں جو کہ میں انشاءاللہ نوٹ کر رہا ہوں۔ جو بھی اس میں جنرل ٹاپک ہیں وہ میں نوٹ کر رہا ہوں، اس کے لیے انشاءاللہ میں الگ الگ ویڈیو بنا کے آن ایئر کروں گا تاکہ جو بھی لوگ ہیں سب کو یہ دیکھنے کو مل جائے، اور کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہیں تو وہ میں ان کو انہی کے بارے میں پرسنلی اس کے بارے میں ان کو انفارم کر دیتا ہوں، اور ان کو جو بھی معلومات چاہیے ہوتی ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے ساگر لا کے چینل کو، اور لائک بھی کیجئے۔ میں انشاءاللہ وقفے وقفے سے اس کو مختلف ٹاپکس کے یعنی جو اسپیسیفک ٹاپک ہیں جو کہ عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے نہیں بھی گزر رہے، لیکن چونکہ یہ میرا ایک سبجیکٹ ہے کہ مختلف جو اسپیسیفک ڈاکومنٹ ہیں جو دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگوں کے کام آنے والے ہیں، وہ چاہے ویزا کے سلسلے میں ہو، امیگریشن کے سلسلے میں ہوں یا نیشنلٹی کے سلسلہ میں ہوں، یہ ڈاکومنٹ سارے الحمدللہ مجھے اس کا پورا ایکسپیرینس ہے، اور میں انہی کے بارے میں آپ کو خاص طور پہ معلومات دیتا رہوں گا۔ لیکن جنرلی جو بھی لاء سے متعلق معاملات ہیں، کیسز ہیں، وہ بھی میں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے متعلق آپ کو بتاتا رہوں گا۔ جیسے میں نے اپنے جو ویڈیو میں میں نے آپ کو اسٹامپ پیپر کی مختلف مالیت اور اس کی یعنی جو بھی استعمال کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا،
تو اسی طرح مختلف جو مواقعوں پر میں آپ کو مختلف ٹاپکس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات مہیا کرتا رہوں گا. انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ.